عورت سب سے پہلی بات ہے گھر میں ہی محفوظ نہیں ہے. گھر کے اندر بھی ہم ریپس دیکھ رہے ہیں بچیوں کے ساتھ, چاچے مامے انکلز, یا تھوڑی دیر گھر سے بچی باہر چلی گئی نیبر کر دیتے ہیں, ریپ کر دیتے ہیں, ہراسمنٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور بہت ساری نانسنس چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہماری بچیاں جواب نہیں دیتی ہیں. کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے, کیسے سیلف ڈیفینس کرے, چیز کا میں خود بھی شکار رہا ہوں. کافی دوست ابھی سن کے حیران شوق ہو جائیں گے. یعنی مجھے اس وقت نہیں تھا معلوم کہ یہ کیوں مجھے ٹچ کر رہے ہیں میرے اپنے پرسنل پارٹس پہ, یا کیا ہے. ہمیں سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. السلام علیکم دوستو, امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی سامنے پیش ہوئے ایک نئے مہمان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کرنٹ ایشوز. آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی سوسائٹی میں آپ کے آمنے سامنے, یا آپ اخباروں پہ خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ آج کل ایک بہت ہی مین ایشو چل رہا ہے, یہ آنر کلنگ کے بارے میں, اور جو ہو رہی ہیں ڈیتھ وغیرہ کلنگس ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماروی امان, جو کہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے, کافی دوست ان کو جانتے ہیں. تو چلیں آئیے انہیں ویلکم کرتے ہیں اور انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کیسے دیکھ رہی ہیں, یا ایشوز کو وہ کیسے ہینڈل کر رہی ہیں, کیونکہ وہ کافی آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹس ہیں, گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. تو چلیں اپنے مہمان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ادا, آئی ہوپ کہ مجھے سارے سننے والے بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں. اور تھوڑا سا جو ہمارے نئے دوست وغیرہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں, اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں. اچھا, میرا نام ماروی اوان ہے, میرا تعلق حیدرآباد سندھ سے ہے. میں وومن پروٹیکشن سیلز رن کر رہی ہوں سندھ پولیس کے ساتھ. ریسنٹلی میرے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا, ان سے گپ شپ کرنے کا موقع ملا, تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی ایک بہت بڑا ایشو آ رہا تھا, یعنی گرلس جو مینشن کر رہی تھی ہراسمنٹ کا. تو اس کے بارے میں, کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اویئرنیس کی کمی ہے, ٹھیک ہے, جو مین چیز مجھے فیل ہوتی ہے. اور دوسرا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ کافی سارے سیلز آرگنائزیشن کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں, تو ان کا یعنی یہی موقف تھا کہ ہمیں اگر کوئی ہراس کرتا ہے تو ہم کہاں پہ رپورٹ کریں, کس چیز کے بارے میں بتائیں, اسپیشلی یونیورسٹیز میں. تو یونیورسٹی میں ہراسمنٹ کے بارے میں جو ایشوز آتے ہیں تو ان کو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی. صحیح, میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عورت جب, ایک تو عورت سب سے پہلی بات ہے گھر میں ہی محفوظ نہیں ہے. گھر کے اندر بھی ہم ریپس دیکھ رہے ہیں بچیوں کے ساتھ, چاچے مامے انکلز, یا تھوڑی دیر گھر سے بچی باہر چلی گئی نیبر کر دیتے ہیں, ریپ کر دیتے ہیں, ہراسمنٹ کر رہے ہیں. بچوں کے ساتھ سیکچوئل ہراسمنٹ ہو رہی ہے, لڑکیوں کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہے. پھر اب وہ بچی پڑھائی کے لیے سب سے پہلے گھر سے باہر نکلتی ہے نا. ویسے تو ماں باپ کو شوق نہیں ہوتا کہ بچیوں کو فضول میں باہر بھیجیں, کوئی بالکل. ریزن ہی ہوتا ہے. تو جب ہماری بچیاں اسکول اور کالج کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو بہت کامن ہے یہ اسٹریٹ ہراسمنٹ کا وہ سامنا. اسکول تک پہنچنے تک, کالج تک پہنچنے تک وہ اسٹریٹ جو کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ تانے کسنا, اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرنا, سبحان اللہ ماشاء اللہ, اور بہت ساری نانسنس چیزیں ہوتی ہیں جس کی ہماری بچیاں جواب نہیں دیتی ہیں, وہ سر جھکا کے آگے بڑھ جاتی ہیں. تو ہمیں اپنی بچیوں کو مضبوط, یہ میں نے اس انسیڈنٹس کو میں اسی لیے ہی ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ وہاں سے آپ بچیوں کو مضبوط کرنا شروع کریں, کہ جب وہ اپنے کالج یا اسکول کی طرف جا رہی ہوں اور رستے میں کوئی ان کو ہراس کرے تو وہیں وہ ان کو شٹ اپ کال دے سکیں, وہی وہ ان کا منہ بند کر سکیں. کیونکہ اس ہریسر کا اس وقت جب منہ بند نہیں کیا جاتا تو وہ عادی بن جاتا ہے زیادہ سے زیادہ بچیوں کو ہراس کرنے کا. اب ہم آ جاتے ہیں انسٹیٹیوٹس کے اندر, اب ہم آ جاتے ہیں ورک پلیسز کے اندر. تو پاکستان کے اندر لاء موجود ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ لاء ایکٹ 2010. اس کے تحت جی ہمارے جتنے بھی ورک پلیسز ہیں ان کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہونی چاہیے, تاکہ جب عورت کے ساتھ اس ورک پلیس پہ کوئی ہراسمنٹ کا ایشو ہو تو وہ اس کمیٹی سے رجوع کرے.
لائک وائز جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی کمیٹیز بنی ہونی چاہیے تاکہ کسی بچی کے ساتھ کوئی یونیورسٹی ادارے کے اندر کوئی ایسا ہیراسمنٹ کا کوئی ایشو ہو رہا ہے تو وہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ ٹائملی وہاں پر کمپلین کر دے ان چیزوں کی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ان چیزوں کو اتنا توجہ نہیں دی جاتی ہے. ہمارے انسٹیٹیوشنز میں آپ کو کمیٹیز نظر آئیں گی لیکن وہ انیکٹیو نظر آئیں گی, وہ صحیح عدل کرتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئیں گی, بچیاں سیٹسفائی نہیں ہوتی ہیں ان کی فائنڈنگز سے, ان کے ڈیسیجنز سے. تو یہ جو بہت سارے ایشوز ہیں اور بچیوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ایسا کوئی لا بھی موجود ہے, ان کو اویئرنیس نہیں ہے کہ ادارے پابند ہیں ایسی کمیٹیاں بنانے کے. تو جب وومن پروٹیکشن سیلز میں ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشن سے, جی جی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے اور ہمارے پاس آتے ہیں جو کمپلیننٹس, تو ہمارا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ کیا آپ کے انسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی کمیٹی موجود ہے, ورک پلیس ہراسمنٹ کمیٹی؟ تو ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہمیں اس بارے میں نہیں معلوم. یعنی بچی کو اپنا ڈیفینس خود کرنا آتا ہو, کیونکہ ہر جگہ ادارے کے اہلکار موجود تھوڑی ہیں گن لے کے کہ وہ بچیوں کے ساتھ گھومتے رہیں گے کہ کسی نے ہیراس کیا تو جو ہے اس کو وہیں شٹ اپ کال وہ ادارہ دے گا. نو, ہماری بچیاں خود اتنی کیپیبل ہوں کہ ایسی کوئی بھی چیز ہو تو اس کو وہاں پہ وہ روکنے کی کیپیسٹی رکھتی ہوں. اس کے بعد جو کنسرن ادارہ ہے جہاں وہ پڑھتی ہیں, جہاں وہ کام کرتی ہیں, ان کو انفارم کریں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں, پولیس کو انفارم کریں اور پھر اپروپریٹ ایکشن لیا جائے گا. بچوں کو ارلی ایج میں ہی نا سیکس ایجوکیشن کے بارے میں یا ان کے بارے میں بتائے جائیں گے. آپ کے کچھ باڈی پارٹس ایسے ہیں جو کہ بہت ہی پرائیویٹ ہیں, جہاں پہ آپ کے علاوہ, آپ کے پیرنٹس کے علاوہ, اگر آپ چھوٹے بچے ہو تو آپ کے پیرنٹس کے علاوہ کوئی اور ٹچ نہیں کر سکتا. تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ بتائیں گی, اس کے بارے میں, یا آپ کی آرگنائزیشن یا آپ کی ٹریننگز وغیرہ؟ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی میں خود ٹرینر ہوں. میں خود بہت سارے اسکولز میں اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے بچوں کو یہ بتا چکی ہوں, سیشنز میں کنڈکٹ کر چکی ہوں. تو یہ چیزیں اس کی ضرورت ہی زینب کے بعد آئی ہے. زینب کے بعد ذہن کھلے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اب بھی یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ کھڑے ہو کے بیچ میں کہتے ہیں سیمینارز میں کہ زینب کے واقعے کے بعد ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہو گئے. تو یہاں پر المیہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, جب بھی کچھ ہوتا ہے, تو ہم اپنی بچوں کی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ چیز, یہ انسیڈنٹس اپنے بچے کو نہ بتائیں. اور یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے, یہ جو اس وقت بچے کو صحیح طریقے سے تربیت نہ دینا ہے, یہ پھر ہمارے بچے کے لیے خطرناک بنتا ہے. اور جب گھر میں آنے والا مولوی یا کوئی ٹیچر یا مدرسے میں بچے کو بھیجیں یا اسکول کے باتھ روم میں کوئی پیون جب بچے کے پرائیویٹ باڈی پارٹس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو بچہ ہمارا نل ہوتا ہے, وہ زیرو ہوتا ہے. اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے یہاں کی جو اس طرح کی ٹپیکل جو تھنکنگز ہیں, جو نیرو مائنڈز ہیں, ان کو کم سے کم کسی اور کے لیے نہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے اب ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں ہے اس کو فل کرنا ہے. بالکل آپ نے صحیح بات بولی. اور صرف یہی نہیں, آپ کے جو پیرنٹس کے دوست ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں, اور واقعی یعنی ایک تلخ حقیقتیں ہیں. کبھی نہ کبھی کافی ہم لوگ اس چیز سے گزرے ہیں, اور بہت ہی کم لوگ ہیں جو ہمت کر کے یہ بات کہہ پاتے ہیں. میں ابھی, آپ نے ایک بات بولی اور اسی کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوا چلوں. اس چیز کا میں خود بھی شکار رہا ہوں. کافی دوست ابھی سن کے حیران شوق ہو جائیں گے کہ میرے فادر کے ایک بہت ہی اچھے دوست تھے, ٹھیک ہے. یعنی مجھے اس وقت نہیں تھا معلوم کہ یہ کیوں مجھے ٹچ کر رہے ہیں میرے اپنے پرسنل پارٹس پہ, یا کیا ہے اس کے پیچھے ریزن. اس وقت مجھے نہیں تھا معلوم, میں بہت چھوٹا تھا. لیکن بعد میں مجھے یہ چیز جب معلوم ہوئی, میں نے کہا کہ کاش مجھے کوئی پہلے بتاتا تو میں انہیں اسی وقت شٹ اپ کال دے دیتا. اور میں اسی چیز کو لے کے ہی میں نے سوچا, میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں اس چیز کے بارے میں کہ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے آگے چل کے کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو تو ایٹ لیسٹ انہیں پتہ ہو, انہیں اویئرنیس ہونی چاہیے. اسی چیز کو لے کے یہ پروگرام آج ہم نے کیا بالکل. ہے.
سزا جو ہے نا بہت ہی اسٹرکٹ ہونی چاہیے یا سرعام ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں آپ کیا بہت کہتی اسٹرکٹ ہیں؟ ہونا چاہیے. دیکھیے میں صرف سزا اسٹرکٹ کی یہاں پہ ایک چیز کہہ کے جان اپنی نہیں چھڑا لوں گی. ہمیں سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر سوسائٹی ایجوکیٹ، اب بھی دیکھیں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ زینب کا واقعہ کھلے عام کیوں سب کو بتا دیا، یہ پردوں میں ڈھک دیتے، بچی کو دفنا کے آ جاتے، اس آدمی کو پردوں میں سزا دیتے، لوگوں کو نہ بتاتے. جب اس معاشرے میں اب تک اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو آپ سوچیں کہ ہم کیسے ان چیزوں کو روکیں گے. اور یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ بالکل سخت سے سخت سزا دیں، اور بالکل اس کو چوراہے پہ سزا دیں، تاکہ ہر بچے، معصوم بچپن کو تباہ کرنے والے کی اگر کوئی نیت بری ہو یا اس کا ہاتھ بچوں کی طرف بڑھے تو اس کو وہ عبرت ناک سزا یاد آ جائے. میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی. اور جو چھوٹی موٹی ہریسمنٹ، تو میں چھوٹی موٹی میں نہیں کہوں گی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹی موٹی ہریسمنٹ ہو گئی، روڈ پہ کسی نے چھیڑ دیا، کسی نے کوئی آواز کس دی، تو وہ چھوٹی موٹی ہریسمنٹ نہیں ہے. وہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو ہریسمنٹ لگ رہی ہیں وہی ایک بچے کا ریپ کرنے پہ ایک انسان کو اکساتی ہیں. تو لاسٹ میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ آج جیسے کہ ہمارا ہریسمنٹ ٹاپک تھا، ہم نے ہریسمنٹ کے بارے میں ہی بات کی ہے، تو میرا میسج یہ ہے آپ سب کے لیے کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی انسان کبھی کسی ہریسمنٹ کا شکار ہو رہا ہو یا آپ خود ہو رہے ہوں تو خاموشی علاج نہیں ہے، خاموشی سولوشن نہیں ہے. وہ اس ہریسر کا حوصلہ بڑھائے گی. تو ہم سب کو مل کے جو ہراسمنٹ کرنے والے جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں کو روکنا ہے. اور ان ہاتھوں کو ہم جب بھی روک سکیں گے جب ہم غلط کو غلط کہیں گے. تو بہت زیادہ کریجیس رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ کریج دیجیے تاکہ غلط کا مقابلہ کر سکیں. اور جو ہریسمنٹ ہے اور جو ہمارے بچے ہریسمنٹ کا شکار ہو رہے ہیں اور ساری زندگی وہ اس سوچ کے ساتھ گزار رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کو ہی کام کرنا پڑے گا. سو جسٹ بی کریجیس. غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھیے، اس کو رپورٹ کیجیے ٹائملی. ہمارا سلوگن بھی یہی ہے، رپورٹ وائلنس ریڈیوس وائلنس، رپورٹ ہریسمنٹ ریڈیوس ہریسمنٹ. تو مل کے ہمیں اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے اپنے لیے اور ہمارے آنے والے بچوں کے، آنے والے ہماری جنریشنز کے لیے. بالکل، بہت ہی اچھا میسج دیا. بس ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پہ پہنچتا ہے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جتا.